اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 239 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ جو آیت ہے، اس میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں یہ منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس سے منسوخ ہیں؟ یہ آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مر جائیں وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یہ کس آیت سے منسوخ ہے؟ ابھی ہم نے گزشتہ اسباق آیت نمبر 234 پڑھی سورۃ البقرہ کی، جس میں ہم نے پڑھا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو یہ والی آیت اس آیت سے منسوخ ہے، اور ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی منسوخ ہے، یعنی یہ حکم اب شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بیوہ کی عدت 1 سال تک تھی، پھر اس 1 سال میں وہ شوہر کے ہاں سے ہی اپنا سارا کھانے پینے کا ساز و سامان اور نفقہ وغیرہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر یہ آیت جو قرآن کریم کی ہے، آیت نمبر 240، یہ آیت نمبر 234 سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے تو پھر یہ قرآن مجید میں موجود کیوں ہے؟ سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھی جائے، قرآن کریم عمل کے لیے تو اترا ہی ہے، لیکن بہرحال اس کی تلاوت بھی لازم و ملزم ہے، اس کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو بے شک یہ حکم دوسرے احکامات سے منسوخ ہو چکا، لیکن بہرحال اس کی تلاوت کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اور اس کی تلاوت کرنا بھی ہے ہمیں، اور اس آیت پر بھی ایمان مکمل لانا ہے جیسے پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک احکامات کی باری ہے، تو جہاں تک احکامات کی اگر ہم بات کریں تو یہ والی آیت کا حکم آیت نمبر 34 سے منسوخ ہو چکا، اور جو باقی کا حکم ہے کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر سال بھر تک کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے جو یہ حکم تھا کہ 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہتی اور وہیں پر ہی وہ اپنا نفقہ وغیرہ پاتی، لیکن بہرحال یہ والا حکم بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 12 سے منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں میراث کا حکم ہے، وراثت میں عورت کو حقدار قرار دے دیا گیا، یعنی مرنے والا جب مرے گا تو اس کی بیوہ کے لیے اس مرنے والے کی جائیداد میں سے حصہ ہوگا، اور اس کی بھی ڈویژن کی مختلف اقسام ہے، اگر اولاد ہے تو اسے کتنا حصہ ملے گا، اور اگر نہیں ہے تو کتنا، انشاءاللہ اس کا حکم ہم سورۃ النساء میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ تو بہرحال یہ جو حکم ہے یہ بھی منسوخ شدہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں جو عدت کا ذکر ہے 1 سال کی، یہ بھی منسوخ ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے، اور جو یہ والا حکم ہے 1 سال تک شوہر کے ہاں سے کھانے پینے کا، یہ بھی جب میراث میں حصہ مل گیا تو پھر یہ والا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور میراث کا جو ذکر ہے وہ کس میں، کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی یہ لفظ حکمت والے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام کے سارے احکامات بعض قرآن کریم میں جو موجود ہیں وہ احکامات ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں۔
اور منسوخ کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ اس آیت کے لاسٹ میں بھی فرما رہا ہے نا، اللہ حکمت والا ہے، یعنی ایک دم کوئی حکم نازل کر دیا جانا وہ مسلمانوں کے لیے، بے شک جو سچے دل سے مومن ہیں، سمیعنا و اطعنا کے ایمان والے، وہ تو بہرحال ان کے ایمان کا درجہ ہی اور ہے، لیکن جو نئے نئے دائرہ اسلام میں خارج ہوتے، نئے نئے رجوع کرتی ہوں داخل ہوتے ہیں جو نئے نئے دائرہ اسلام میں، تو پھر ان کے لیے آہستہ آہستہ شریعت کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا، اس لیے کوئی آیت اگر نازل کی جاتی تو اس کو منسوخ اگر کرنا ہوتا تو اسی جیسا حکم یا اس سے زیادہ بہتر اور آسان حکم نازل کر دیا جاتا۔ تو یہ آیت کے احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ کون سی آیات ناسخ ہیں؟ ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 12، یعنی کہ اب جو یہ وصیت ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ وصیت کر کے جو مر رہا ہے وہ وصیت کرے کہ 1 سال تک میری بیوہ میرے گھر سے کھانا کھائے وغیرہ، تو اس قسم کا یہ جو اب وصیت کا حکم ہے یہ دور حاضر میں باقی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور جینا اور مرنا ایمان بالخیر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔